ہم آپ کو بول دیں کہ ہمیں 100-200 روپے چاہیے تو ہمیں کبھی نہیں دیں گے. کرسٹل سے آہستہ سے ہیروئن کی طرف لے کے آئے گی اور آپ نہ دنیا کے رہیں گے نہ ہی دنیا داری کے. ہم کمیٹی لگا رہے ہیں, نشہ بند کر رہے ہیں. یہاں الیکشن آ رہے ہیں تو یہاں لوگوں کو نشیوں کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے جیلوں میں. حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور خود اس چیز کو لا کے بکواتے ہیں. آج میرے ساتھ کوئی غیرت کے اوپر کوئی آ کے میرے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور میرے سے ہاتھ ملاتا ہے کہ اس نشے کو چھوڑ دو تو میں اپنی غیرت کو 100% جگاؤں گا. ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 9. ناظرین, آج جو ہے ہمارے ساتھ جناب پوڈری ایسوسیشن کے صدر زہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ آج اپنا میسیج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. آئیے ان کا میسیج جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں. ان کا شکوہ گلہ ہے کہ لوگ ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے موبائلوں اور گھڑیوں اور ہماری قیمتی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں. جی زہیب صاحب. دیکھیے کہ السلام علیکم. میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو اس غلط نشے یعنی کہ بری عادت میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں, اس عادت سے بچنے کے لیے ہر نوجوان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس نشے میں اور اس بری عادت سے دور رہے. یہ چھوٹی چھوٹی بری عادتوں سے انسان یعنی کہ بچہ بری طرف جاتا ہے اور اسی طریقے سے آہستہ کرتے کرتے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ ماں باپ کا تو یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ایک معاشرے میں ایک صحیح انسان کی طرح, صحیح عام آدمی کی طرح زندگی گزارے. جیسے صبح اپنی ماں کے ہاتھ سے ناشتہ کر کے اپنی ڈیوٹی پہ جانا اور واپس آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شام میں تھوڑا ٹائم بتا کے اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشگوار ماحول میں تھوڑی گفتگو کر کے اس کے بعد اپنی نیند کو آرام کیا جائے. پر ہماری زندگی کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم راتوں کو الوؤں کی طرح جاگتے ہیں پر ہمیں 1 منٹ نیند کے لیے میسر نہیں ہوتا. اور دنیا میں کیا علاقے میں ہر جگہ میں ہر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے. ایک بھائی بھی, سگا باپ بھی وہ اپنے موبائل کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ, میرا موبائل یہ ہو جائے گا, میرا موبائل وہ ہو جائے گا. ہم آپ کا موبائل کھا تو نہیں جائیں گے. اتنی نفرت بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم آپ کو بول دیں کہ ہمیں 100-200 روپے چاہیے تو ہمیں کبھی نہیں دیں گے. یہ کہیں گے کہ نہیں 100-200 روپے آپ نے کیا کرنے ہیں, ہم تو آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں, اب آپ کو 100-200 روپے بھی دیں. بائک کا بولو, ہماری اپنی ذاتی بائک, اس کے اوپر قبضہ جما کے بولیں گے کہ نہیں بھائی بائک کیوں دیں, بائک پہ تو ہم نے 15,000 روپے لگائے ہیں تمہارے لیے. تو آپ اس کو بیچ دو گے نا, یہ ڈر ہوگا نا ان کو. نہیں, ہم نے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کری کہ کوئی چیز اٹھا کے بیچی ہو. ہاں کوئی پرانا کباڑ وغیرہ اٹھا کے بیچ دیا ہو تو اس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بری کس لیے بیچتے ہیں آپ, ذرا یہ بھی بتا دیں نا, کیا وجہ کیا ہے اس کی. یہ اپنی ایک بری نشے کی عادت جو کرسٹل اور آئس کا نشہ جو ہم کرتے ہیں ایک بہت بری لت ہے. اس کی وجہ سے ہم بہت ہی یعنی کہ بہت دفعہ علاج بھی کروا چکے, بہت دفعہ کوششیں بھی کر چکے کہ اس نشے سے جان چھڑائی جا سکے پر نہیں چھوڑی جا سکتی. پر وہ کس وجہ سے نہیں چھوڑی جا سکتی, یہ کیونکہ صرف ایک غیرت کا معاملہ ہے. اور آج میرے ساتھ کوئی غیرت کے اوپر کوئی آ کے میرے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور میرے سے ہاتھ ملاتا ہے کہ اس نشے کو چھوڑ دو تو میں اپنی غیرت کو 100% جگاؤں گا اور میں اس نشے کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں کہ مجھے اٹھا کے فلاں مدرسے میں بند کروا دیا جائے, فلانی اسپتال میں بند کروا دیا جائے, اسلام آباد اسپتال میں بند کروا دیا جائے, کہیں بھی لے جا کے مجھے بند کروا دیا جائے. دنیا میں کوئی اسپتال کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو میری ضد کے آگے, میرے نشے کے آگے ٹک سکے, کیونکہ میں نکلنے کے ساتھ ہی وہ نشہ دوبارہ کروں گا. اچھا, آپ کو اگر بند کرواتے ہیں تو وہ کس کے فائدے کے لیے کرواتے ہیں. وہ اپنے فائدے کے لیے بھی اور میرے فائدے کے لیے بھی کہ اس کی زندگی بچ جائے اور یہ اس بری عادتوں سے بچ کے ایک اچھی صحت مند زندگی کی طرف آ جائے. آپ خوش ہو اس ماحول میں. نہیں, میں بالکل خوش نہیں ہوں. میں اس ماحول سے بہت تنگ ہوں اور میں تمام
اپنے بھائیوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس بری عادت سے بچنے کی کوشش کریں. ایک پہلی سگریٹ ہی آپ کو بری طرف لے جاتی ہے اور بری دوستی برے دوستوں کی نشانی ہے. جیسے آپ کو آہستہ آہستہ سگریٹ سے چرس سے کرسٹال سے آئس سے ہیروئن کی طرف لے کے آئے گی, اور آپ نہ دنیا کے رہیں گے نہ ہی دنیا داری کے, نہ آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. صرف اور صرف آپ اپنی ذات کے لیے ہوں گے, اور اپنی ذات کے لیے بھی نہیں ہوں گے. آپ اپنا منہ بھی صبح اٹھ کے نہیں دھو سکتے, کیونکہ آپ نشے کی اس بری حالت میں ہو کہ آپ کو ایک عجیب قسم کی بے چینی سی ہوتی ہے جب تک آپ نشہ نہیں کرتے. جب آپ نشہ کر لیتے ہو تو پھر آپ کو ایک ٹھنڈی سانس لینے کی یعنی کہ ٹھنڈی آہ بھرنے کی وہ ہوتی ہے. تو اچھا آپ یہ بتائیں, آپ کے ہم عمر جو ہیں وہ مطلب بہت سی ایسی سہولیات جو ان کو گھر سے ملتی ہیں, یاروں دوستوں سے ملتی ہے, آپ اس چیز سے محروم ہو؟ جی بالکل میں محروم ہوں, مجھے کوئی ایسی سہولت گھر سے نہیں ملی. جب ہم کراچی میں آپ جب نشے کرو گے تو آپ کو سہولت ملے گی, آپ کے اوپر لاکھوں روپے آپ کے گھر والے لگا چکے ہیں, ظاہر ہے آپ کا علاج کروائے, علاج تو آپ کا فری میں نہیں ہوگا, ظاہر ہے آپ کے اوپر پیسے لگے ہیں, تو آپ نے ان کا اس رد عمل جو آپ نے دیا ہے اس سے وہ مطمئن تو نہیں ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہو, غلط نشے کر رہے ہو, اور یہ نشے کی چیزیں جو آپ کو مل رہی ہے یہ کہاں سے مل رہی ہیں, اور اس سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں سوچتے اس پر؟ بس میرے بھائی دوستو, یہ کچھ دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ابھی الیکشن آ رہے ہیں تو بلوچوں کے علاقے میں تھوڑی سی سختی ہو گئی کہ بھائی ہم کمیٹی لگا رہے ہیں, نشہ بند کر رہے ہیں. یہاں الیکشن آ رہے ہیں تو یہاں لوگوں کو نشیوں کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے جیلوں میں کہ بھائی ہم تو نشے کے خلاف ہیں, ہمیں ووٹ دیا جائے, ہم اس پورے ٹاؤن کو سدھار دیں گے, اس ایریے کو ہم سدھار دیں گے, ادھر ہم منشیات اور نشے کو بالکل نہیں آنے دیں گے, ہماری پارٹی کو ووٹ دیا جائے, ہماری پارٹی کو ووٹ دیا جائے. پر ہر ایک اپنی اپنی طرف لگا ہوا ہے, پر کرتے کچھ نہیں ہیں. یہ اگر مکمل طور پر بند ہو جائے تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی. نہیں تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہو کہ یہ بند ہونی چاہیے؟ جی بالکل, ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل بند ہونی چاہیے, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. جہاں یہ نشہ فروش, جہاں یہ نشہ بیچنے والے افراد پائے جائیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور جو پیچھے سے کچھ بڑے لوگ ان میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں, جو حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور خود اس چیز کو لا کے بکواتے ہیں, پاکستان کے نوجوانوں کو کمزور کرتے ہیں, یعنی کہ پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرتے ہیں. پاکستان کی یعنی کہ نوجوانوں کو کمزور کرنا, پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنا, یعنی کہ پاکستان اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. اچھا آپ باتیں تو مطلب کافی سمجھداروں والی کرتے ہیں, آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میری انٹر ہے ماشاءاللہ کامرس سے, میں نے سپیریئر کالج سے انٹر کیا ہے, اور اس کے بعد میں اسی ٹائم سے یعنی کہ میں کرسٹال کے نشے میں عادت پڑ گئی تھی, اور مجھے کالج سے ہی آپ کو یہ عادت پڑی ہے؟ نہیں, کالج سے یعنی کہ کالج جانے لگا تو ادھر متحدہ کے کچھ لڑکے تھے, وہ لڑکے پیتے تھے تو ان کے ساتھ میری سلام دعا اٹھک بیٹھک ہوئی, تو ان کے ساتھ میرا اس چیز کا لین بن گیا, اور کافی مزہ آنے لگا. شروع میں تو کافی اچھا لگتا تھا پی کے, اب تو ایسا ہے کہ سمجھو ہم مجبوری میں پیتے ہیں, ایک مجبوری تحت پیتے ہیں. پہلے ایسا تھا کہ ہمیں ایک مزہ آتا تھا, ایک سرور ملتا تھا کہ دنیا ہمارے نیچے ہے, بس ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. اچھا جو ینگ لڑکے ہیں جو ابھی اس لت میں جو ہے ابھی نئے پڑے ہیں, اور جو ینگ لڑکے آپ لوگوں کو دیکھ کر ظاہر آپ ایک محلے میں اگر پیتے ہیں آپ کو بچے دیکھتے ہیں, کل وہ بچے بھی یہی حرکت کرتے ہیں, تو آپ ینگ جنریشن کو کیا میسیج دیں گے؟ میں ینگ جنریشن سے یہی مطالبہ کروں گا کہ اپنے تعلیم کی طرف توجہ دی جائے, اپنی ماں باپ کی بات کو مانا جائے. جو بچہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا, اپنے ماں باپ کی دی ہوئی نصیحت نہیں مانتا, وہ غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے, اور جو
اپنے بڑوں کی نصیحت نہیں سنتا وہ بھی غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. اپنے بڑوں کی نصیحت مانیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں, اپنے مدرسے کی طرف توجہ دیں اور اپنے سیکھنے سکھانے کے عمل کو بہت زیادہ ترجیح دیں. جیسے کہ الیکٹریشین کا کام ہو گیا, جیسے کہ موبائل ریپیرنگ کا کام ہو گیا, اور بہت سارے کام ہیں, موٹر وائنڈنگ کے کام ہیں, اور یعنی کہ کافی فریج ڈی فریزر کے میکینک ہیں, اے سی کے میکینک ہیں. ان چیزوں کی طرف اگر بچوں کو لگا دیا جائے, کسی کام کی طرف لگا دیا جائے, تو بچوں کا ذہن بھی اس طرف سے دور ہو جائے گا. دوستو جیسے کہ آپ نے زہیب کی گفتگو سنی, وہ بھی اس نشے سے تنگ ہے. یہ شاہ لطیف ٹون کا سیکٹر 20B ہے دوستو, جس میں ہمارے ہم عمر کم سن بچے بہت سے جو ہمارے سے بڑے ہیں اس نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں. شاہ لطیف ٹون میں مین چیز نہ کوئی سرکاری اسکول ہے, نہ کوئی ڈسپنسری ایسی ہے, نہ کوئی کھیلنے کودنے کا میدان ایسا ہے, جس کی وجہ سے لوگ نشوں کی لت میں پڑ جاتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد یا وہ خود بگڑیں. ناظرین, یہ اس علاقے کا ماحول ہے شاہ لطیف ٹون, جس میں اکثریت جو میرے ہم عمر میرے دوست زیادہ تر اس نشے کی لت میں پڑے ہیں. کوئی کوکین کا نشہ کرتا ہے, تو کوئی آئس کا نشہ کرتا ہے, کوئی چرس کا نشہ کرتا ہے. اس سے حکومت وقت اور تھانہ شاہ لطیف ٹون کے جو SHO ہیں ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ان چیزوں پر سختی کی جائے, اور سیاسی جماعتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ بچوں کے لیے کھیلوں کے میدان جو ہے بنوائے جائیں اور بچوں کا دھیان اس چیز سے ہٹا جائے. بہت شکریہ.